ایک دور تھا کہ لوگ بحری جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے اور مل کر مدینہ منورہ روانہ ہوتے اور عمرہ ادا کرتے۔ ان میں سے کچھ لوگ مل کر مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پہنچ کر ہم نے مدینہ کے قریب ہی ایک خیمہ لگا لیا۔ جب جی چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر چلے جاتے، کیونکہ ان دنوں گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ہم سب لوگ اکٹھے مل کر تربوز لے آتے اور اس کو کھاتے اور اس کے چھلکے قریب ہی پھینک دیتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن عجیب قصہ ہوا۔ ایک بچہ آیا اور ان چھلکوں میں سے کچھ رس جو باقی تھا اس کو کھانے لگا۔ ہم سارے کے سارے خیمے والے اس کی طرف غور و فکر سے دیکھ رہے تھے کہ کون سی ایسی مجبوری اس کو آن پہنچی ہے کہ یہ ان کے چھلکے کھانے پر مجبور ہے۔ آخرکار ہم نے اس یتیم بچے کو بلایا اور اس سے اس کا سارا واقعہ اور ماجرا پوچھا۔ اس بچے نے کہا کہ میں یتیم ہوں اور آپ یہاں آئے ہوئے ایک مسافر ہیں۔ میں میزبان ہوں اور میں آپ سے کھانا مانگ بھی نہیں سکتا، اسی لیے میں ان کو کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ اور تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہم نے کہا بیٹا، اگر تمہارا دل چاہے تو تم ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ اس بچے نے آنا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز آتا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ ہماری اس کے ساتھ دلی محبت بڑھ گئی تھی۔ ہم نے ایک دن اس کو کہا کہ اگر تم چاہو تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، ہم وہاں تمہاری اچھی دیکھ بھال کریں گے، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں تمہیں داخل کروائیں گے۔ اس بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ہمارا چلنے کا سفر آن پہنچا۔ آخرکار مسافروں نے تو لوٹ کر جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ مدینے کی گلیاں، ہر وقت وہاں جا کر گنبد خضرا کا دیدار کرنا، ان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، یہ تو دل ہی جانتا ہے یا اس وقت وہ انسان جانتا ہے۔ آخرکار ہم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ وہ بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ تھوڑی سی آگے پہنچے تو وہ بچہ کہنے لگا، آپ مجھے ہر چیز لے کر دو گے؟ انہوں نے کہا، بچہ، ہندوستان میں ہر چیز موجود ہے، جس چیز پر تم ہاتھ رکھو گے ہم تمہیں لے کر دیں گے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے وہاں فٹ بال ملے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے گنبد خضرا کے قریب پہنچے۔ وہ بچہ کہنے لگا، بابا جی، یہ گنبد خضرا بھی وہاں مل جائے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، اگر گنبد خضرا وہاں ملتا تو ہم مسافر یہاں کیا کرنے آتے؟ اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور وہ بھاگ گیا، اور وہ بچہ جاتے جاتے یہ الفاظ دہرا گیا کہ میں یتیم اچھا ہوں، بے سہارا اچھا ہوں، میں یتیمی کی حالت میں جی لوں گا، مگر گنبد خضرا کو مکین کو چھوڑ کر میرا گزارا نہیں۔ یعنی مدینہ منورہ کے بغیر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے دور چلا گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آخرکار ہم واپس لوٹ آئے۔ پوری زندگی یہ واقعہ ہم اپنے ذہنوں سے بھلا نہ سکے۔ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جولی میری خالی تھی، میں کیوں نہ مانگتا ان سے۔ سرکار جو کہتے ہیں، منگتے مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔
اس وقت تک اللہ کے پیارے نبی کھانا نہ کھاتے جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ نہ بیٹھا ہوتا۔ سرکار کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مگر کوئی بھی شخص اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی اپنی راہیں جدا کی ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کرم نوازیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ یہ واقعہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ پیش آیا، جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک اور خاص بندے تھے۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں کی رواں چلتی رہی۔ تو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔